رات میں بال کھول کر سونے کا حکم۔ مفتی صاحب میرا نام ارم ہے، میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بالوں کو کوئی پکڑے ہوئے ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے بال کھل چکے تھے، پلیز ضرور بتائیے۔ دیکھیے، رات میں جو عورتیں بالوں کو کھول کر سوتی ہیں، اس کے تعلق سے بس یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی عورت رات میں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوپٹے کو ہٹا دیتی ہے، اور دوپٹے کو ہٹانے کے بعد جب دوپٹہ ہٹے گا تو اس کے بال کھل جائیں گے۔ تو اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر ہے، یعنی کہیں مہمانی میں یا کسی اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہے بلکہ اپنے گھر کے اندر یا رشتہ داروں میں ہے، تو اپنے کمرے میں بند ہے، پیک ہے، جہاں پر کوئی نامحرم نہیں آ سکتا ہے، تو وہ بالوں کو کھول کر سو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر کوئی عورت سو رہی ہے کہ جہاں پر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی نامحرم آ سکتا ہے، وہ ہمارے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، دوپہر وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ دالان میں، آنگن میں کوئی عورتیں بغیر دوپٹہ اوڑھے اور بغیر دوپٹے کے اندر بال کو لپیٹے بغیر بال کھلے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے سو جاتی ہیں، تو بعض مرتبہ یہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم آ جائے اور اس عورت کے بالوں پر نگاہ پڑ جائے۔ تو بالوں کا بھی چونکہ عورتوں کے پردہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کو نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی ہے، کیونکہ اس کے بال جو ہیں وہ ستر میں شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو لوگوں کے سامنے کھولے۔ بہرحال رات وغیرہ میں تو کسی کے آنے کے چانس ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اور انسان دروازے بھی بند ہوتے ہیں، تو پھر بالوں کو کھول کر سویا جا سکتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کا خواب ہے کہ رات میں خواب میں دیکھا کہ بالوں کے اندر کسی نے ہمارے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کسی نے کاٹ دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص، شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ خواب میں کھیلتا ہے، اور اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم کو بتلائی ہیں کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سنت ہے، یہ دعا ہے کہ پڑھ کے سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے۔ تو جب آپ سوئیں تو یہ دعا پڑھ کر سوئیں، اور اگر اس طرح کا کوئی خواب دکھ رہا ہے تو پھر اس دوران جو آپ کو پڑھنا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈراؤنا یا گندا برا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ شیطانی حرکت ہے کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے، تو اس طرح سے آپ کو ایسا لگے گا جب آپ وظائف پڑھ کر سوئیں گے، اور زیادہ تر یہی رکھا کریں کہ بلا وجہ اپنے بالوں کو، ویسے بھی عورتوں کو نہیں کھولنا چاہیے، تو رات وغیرہ میں اگر رات برات کھلے ہوئے ہیں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ دن میں بہرحال اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سوئیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں تو ذکر و اذکار کر کے سویا کریں، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کچھ ذکر و اذکار کر کے سوئے تو گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جو بندہ ذکر و اذکار کر کے سوئے پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ تو پھر اگر آپ تہجد بھی پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے سوئیں، سورہ ملک پڑھ لیں یا جو بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہوں ان صورتوں کو آپ پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، لیکن اگر آپ تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم سونے سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، تو سونے آدھی رات کا ثواب آپ لے سکتے ہیں۔ تو پھر سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ جو بھی میسر ہو، سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ بڑی فضیلت اس کی حدیث میں آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ تو آپ یہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، تو اس تسبیح کو بھی آپ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ ویسے ہی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جو بھی چیزیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی کہ اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، تو پھر آپ کی آدھی رات عبادت میں لکھی جائے گی، اور اس طرح کے پھر شیطانی خواب کے ذریعے سے جو حملے ہوتے ہیں اور جو وسوسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خود آپ کو ان شیطان کے تمام وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔